بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد. صفحہ نمبر 126 انتقاض الایمان بالردہ، ایمان کا نقض ہو جانا، ختم ہو جانا ردہ ارتداد کے باعث. یہ دو لفظ چلتے ہیں، ایک ہے نقص اور ایک ہے نقض. ٹھیک ہے، صاد کے ساتھ نقص کا مطلب صرف کمی آنا ایمان میں، یزید و ینقص. اچھا، وہ بھی ایمان پر صادق آتا ہے. اور ایک ہے نقض، وہ بالکلیہ ختم ہو جانا، وہ بھی ایمان پر صادق آتا ہے، لیکن وہ اس وقت آئے گا جب آدمی ارتداد اختیار کر لے. تو پہلے تو ویسے نہیں تھا، جب ہونے کے بعد ختم ہونا اس کو کہتے ہیں نقض. ٹھیک ہے، تو وہ ہوگا جب آدمی مرتد ہو جائے. یہ ایک بڑا معروف سا مبحث ہے، صرف اس کو مطلب ریکارڈ پر لانے والی بات ہے، اس میں کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. تو وہی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو جو مرتد ہو جائے گا تم میں سے اپنے دین سے اور اسی حالت میں مر جائے گا جبکہ وہ کافر ہو، تو ایسے لوگوں کے سب اعمال جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں غارت ہو جائیں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ان کے لیے خلود فی النار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو بندہ اپنا دین بدل لے، یعنی دین حق مراد ہے، محض یہ نہیں کہ کوئی بھی اپنا دین بدل لے، ورنہ جتنے لوگ شرک کو چھوڑ کر عیسائیت نصرانیت کو چھوڑ کر اسلام میں ہیں تو ان پر بھی من بدل دینہ، دین حق جو بندہ اپنا چھوڑ دے تو اس کو قتل کر دو. یہ بات تو یہیں پر ختم ہوگی. اگلا پوائنٹ ہے، اگلی بلٹ جو آ رہی ہے، الکفر و کفران. اچھا، ایمان کے بارے میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اہل سنت ایمان کی بھی قسمیں کرتے ہیں. اچھا، کفر جو نصوص شریعت میں وارد ہوا ہے اس کو بھی اہل سنت ایک سے زیادہ قسموں پر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ کفر بھی دو قسم کے کفر ہیں. احدہما ينقل عن الملہ، ایک وہ کفر ہے جو آدمی کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، والآخر لا ينقل عنها، دوسرا وہ کفر ہے جو ایمان سے ملت سے خارج نہیں کرتا. اچھا، اسی کے لیے جو لفظ بولتے ہیں ہم، وہ کسی وقت کفر اکبر اور کفر اصغر کے لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کفر اکبر وہ جو ایمان سے آدمی کو خارج کر دے، ملت سے خارج کر دیتا ہے دنیوی احکام میں، اور اخروی احکام میں یہ ہے کہ آدمی دوزخ کی میں ہمیشگی کا مستوجب ہو جاتا ہے اور جنت میں کبھی بھی اس کو جانا نہیں ملتا ہے. تو یہ اخروی احکام میں ہے کفر اکبر. اور کفر اصغر یہ ہے کہ نہ دنیاوی احکام میں آدمی ملت سے خارج ہوتا ہے اور نہ اخروی احکام میں آدمی دوزخ میں ہمیشگی کا مستوجب ہوتا ہے یا جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم. اچھا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ شریعت کے دوسرے بھی اصطلاحات میں صادق آتا ہے. شرک کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، یا جو ہے نا وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شرک دون شرک، اس کو کفر دون کفر بھی کہتے ہیں، کفر اصغر کو. اسی طریقے سے نفاق کو بھی ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، نفاق اکبر اور نفاق اصغر. اچھا، اور اسی طریقے سے ہم فسق کو بھی کہتے ہیں کہ ایک فسق وہی ہے جو کفر کے معنی میں ہے. یہ جو شیطان کے بارے میں کہا مثلا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ کون سا فسق ہے؟ وہ فسق جس کے ساتھ آدمی بہرحال یعنی بخشش ہو کر جنت میں چلے جانے والا ہو کبھی نہ کبھی، وہ تو بات نہیں ہے. تو فسق بھی، کفر بھی، شرک بھی، نفاق بھی، ظلم بھی. ان الشرک لظلم عظیم، تو ظلم جو ہے ایک وہ ہے جو آدمی کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری اصطلاح میں اکبر اور اصغر کا تصور اہل سنت کے ہاں چلتا ہے. وہ اب سوال صرف یہ ہے کہ یہ جسے ہم اصغر کہتے ہیں اس کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں پر کفر کا یا شرک کا یا نفاق کا یا ظلم کا یا فسق کا لفظ کیوں بولا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں
اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ ایک چیز کی شناخت بیان کرنے کے لیے، اس کی گندگی بیان کرنے کے لیے اس میں دراصل ایک طرح کی تشبیہ ہوتی ہے کہ یہ کافروں والی حرکت ہے، مطلب اس کا کرنے والا کافر نہیں ہوتا مگر یہ حرکت جو ہے یہ کافروں جیسی ہے، کافر ایسا کرے تو کرے، مومن کا یہ شیوہ نہیں کہ کرے، تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو پوری ایک فیملی ہو گئی نا اب یہ ساری کی ساری اصغر کی۔ اچھا، یہاں جو ہے وہ ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، ہمارے بہت سارے علماء تربیت اور جو دعوت سے منسلک ہمارے علماء ہیں وہ ایک بہت اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بعض اعمال پہ جو آدمی کو دین اسلام سے خارج نہیں بھی کرتے ان پر کفر کا جو لفظ بول رہا ہے یا شرک کا لفظ بول رہا ہے یا ظلم کا یا نفاق کا لفظ بول رہا ہے، تو یہ مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کو اتنی زیادہ گندی، غلیظ اور بری بنا کر، بھیانک بنا کر تو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اچھا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یوں کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ایسی کوئی حدیث بیان کی یا کوئی ایسی نص جو ہے وہ بیان کی، ساتھ ہی اس کی وضاحت کو تسلی رکھو، یہ وہ نہیں، جیسے کہتے سارا مقصد فوت کر دیے۔ بھی رسول اللہ علیہ وسلم تو بھی تو یہ کر سکتے تھے کہ جہاں بولتے نہیں بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ بہت لمبے ادوار یوں رہا کہ علماء امت یہ نصوص جو ہے نا لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی کرتے تھے، اور بسا اوقات ایک آدمی کے ذہن میں یوں آ جاتا ہے نا کہ اس سے وہ کافر ہو جائے گا، تو اچھی بات ہے۔ وہ جب ہم بڑی علمی سطح پہ بات کریں گے، وہ خوارج کے ساتھ ہماری کوئی وہ ہو گئی ہے، وہاں آپ نے علمی تنقیح کرنی ہے مسئلے کی، وہاں ہم کر دیں گے۔ وہ بھائی وہ خاص علمی مباحث میں ہے، وہ الجھنوں کے ساتھ ہے، وہ فرقوں کا جہاں انہوں نے سرے سے لوگوں کو دین اسلام سے خارج کرنا شروع کر رکھا ہوا ہے، وہاں ہم یہ وضاحتیں کریں گے، اس کا وہی مقام ہے۔ ورنہ اصل کیا ہے کہ واعظ میں، تربیت میں، دعوت میں اور اسلام کے عام بیانیے میں ان سب اعمال کو ہم کفر، شرک ہی یوں کہیں گے کہ لوگ ڈر جائیں۔ اور اصلاً یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور لوگوں کو ایک چیز سے کوسوں دور رکھنے کے لیے شارع نے مطلب یہ لینگویج جو ہے نا وہ استعمال فرمائی ہے۔ تو اگر وہ نہیں کی ہے اور اس وجہ سے ہم بھی اس کا جو ہے نا وہ خیال کریں، تو ان چیزوں کی جو دعوتی کنزمپشن ہے وہ بالکل ایک اور ہے، ان چیزوں کی جو فقہی پوزیشن ہے وہ البتہ ایک اور ہے۔ ان دونوں کو خلط جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ فقہ کے سارے مبحث ایسے نہیں ہوتے جو عوام الناس کے اندر لے کر آئے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ واضح ہوگی۔ اب ہم جو ہے وہ یہ میرا خیال ہے اس میں صرف آخری پیرا یہ جو ہے اقتباس پڑھ لینا چاہیے، صفحہ نمبر 127 پہ۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ والنفاق کالکفر نفاق دون نفاق، نفاق بھی کفر جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ایک نفاق دون نفاق ہوتا ہے، اس کو نفاق اصغر بھی کہتے ہیں۔ ولہذا کثیر ما يقال کفر ينقل عن الملہ وکفر لا ينقل، اس لحاظ سے اکثر یہ علماء عقیدہ کے ہاں یہ لفظ چلتا ہے کہ فلاں کفر ینقل من الملہ ہے یا نہیں ہے۔ ونفاق اکبر و نفاق اصغر، نفاق اکبر کا لفظ بولتے ہیں کبھی نفاق اصغر کا، کما یقال الشرک و شرکان اصغر و اکبر، شرک بھی دو شرک ہیں، ایک اصغر اور ایک اکبر۔ اگلا موضوع اگلی بلٹ آ گئی ہے، یہی پیج نمبر 127 پہ، عدم تکفیر اہل القبلہ بمطلق الذنوب الا بالاستحلال او بالجحود، اہل قبلہ جو لوگ ثابت ہو چکے ہیں ہمارے ہاں ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی مطلق ذنوب کی بنیاد پر، مطلق گناہوں کی بنیاد پر۔ کوئی بندہ زنا کرتا ہے حتیٰ کہ اصرار بھی ہے اس کا، مطلب اصرار کا مطلب ہے کرتا ہی ہے، تائب نہیں اس سے ہوا ہے، کوئی بندہ چوری کرتا ہے، کوئی بندہ ڈاکے مارتا ہے، کوئی بندہ کوئی اور کرتا ہے، تو جب تک وہ اس عمل کا استحلال نہ کرے، یعنی اس کو حلال نہ کرے، اس کو روا نہ کر لے، اس وقت تک ہم اس کو وہ نہیں کرتے۔ تو یا تو اگر وہ یا استحلال کرے یا جحود کرے، جحود کا مطلب ہے کہ میں سرے سے مانتا نہیں، تو اگر وہ یہ استحلال یا جحود کرے گا، اہل سنت گناہوں کی وجہ سے تکفیر اس کی صرف اس وقت کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اچھا، تو ایسے آدمی کو کے لیے اہل سنت کے ہاں ایک لفظ چلتا ہے، وہ ہے تحت المشیئہ،
کہ ایسا آدمی اللہ کی، یہ لفظ انہوں نے کہاں سے اہل سنت نے یہ لفظ نکالا ہے کہ یہ امت کے جتنے گناہ گار ہیں یہ تحت المشیئہ ہیں، یہ اس آیت سے نکالا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرنے والا، البتہ اس کے ما سوا اگر چاہے جس کو چاہے معاف کر دے، لمن یشاء، تو اس کو کہتے ہیں تحت المشیئہ۔ تو یعنی یہ نہیں ہے کہ اہل سنت وہ کہہ رہے ہیں جی مسئلہ خیری بات ہی کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، بہت زیادہ ڈراتے ہیں کہ بھئی ان گناہوں کی جو پاداش ہے وہ جہنم ہے، وہ دوزخ ہے، تو یہ گناہ جو ہیں آپ کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ اچھا، البتہ یہ ہے کہ لے جانے کا کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے کہ کسی صورت اگر اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے، یہ اس پر ہے۔ تو البتہ وہ پوزیشن کب آئے گی کہ کبھی معاف نہیں ہو جائے گا، وہ جحود دراصل شرک ہی ہے، اور استحلال جو ہے وہ دراصل شرک ہی ہے۔ تو اچھا، اس مسئلہ میں آپ کو پتہ ہے کہ خوارج اور معتزلہ کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف ہے اہل سنت کا۔ خوارج کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دوزخ میں نے ڈالنا ہے ایسا کرنے والے کو، تو یہ اللہ تعالیٰ پر استغفر اللہ جھوٹ آ جاتا ہے اگر وہ یہ کہے پھر نہ کرے۔ تو اس وجہ سے وہ مطلب آپ کو پتہ ہے خوارج کے جو 5 اصول ہیں ان میں سے ایک ہے انفاذ الوعید، کہ اللہ تعالیٰ لازماً اپنی وعید کو پورا کرے، انفاذ الوعید۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وعد اور وعید میں فرق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہوتا۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اور عربی وہ کہتے ہیں باوجود کہ معتزلہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ عربی کو جو ہے نا وہ نہ جاننے کا بھی وہ نتیجہ ہے کہ وعد اور وعید میں فرق نہیں کرتے معتزلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے اگر ایک چیز کا وعدہ کرے کہ جی جو بندہ یہ اچھا کام کرے گا یا یہ سرکار کی یہ خدمت کرے گا اس کو میں یہ انعام دوں گا اور یہ اعزاز دوں گا، وہ بندہ کر آیا ہے، وہ بادشاہ نے جو کام مانگا تھا وہ کر آیا ہے، اب بادشاہ اس کو دینے پر تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ہم وعدہ خلافی کہیں گے، اور اس کو ہم جو ہے بادشاہ کے حق میں غلط بیانی بھی کہیں گے، اور بادشاہ کے حق میں ظلم بھی کہیں گے، اور گھٹیا پن بھی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن دوسری طرف بادشاہ کہتا ہے کہ جو فلاں ایسا جرم کرے گا اس کو میں یہ ماروں گا، اس کو میں اتنی جیل دوں گا۔ اچھا، کوئی بندہ جو ہے نا وہ کر آیا ہے اور رونی صورت بنا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے جا دفع ہو جا، دوبارہ نہ کرنا، چھوڑ دیا ہے۔ ابھی تو بادشاہ نے قانون بتایا تھا کہ جو یہ کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، ابھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ بادشاہ کے حق میں نہ یہ وعدہ خلافی میں آتا ہے، نہ گھٹیا پن میں آتا ہے، اور نہ ہی غلط بیانی میں آتا ہے۔ تو وعید کو مطلب یہ کہتے ہیں یہ بڑائی کا ایک مظہر ہے، کہ بڑائی کا ایک مظہر ہے کہ اگر اس نے کوئی اچھی چیز دینی مانی ہوئی ہے اس سے کبھی نہ پھرے، البتہ اگر اس نے کوئی سزا کا اعلان کیا ہوا ہے اس کو موقوف بھی کر دے تو یہ اس کے حق میں برائی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا کرم اور اس کا جو ہے نا کشادہ دلی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ لغت کے اندر یہ چیز جو ہے تو وہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں، تو معتزلہ نے اس کو ایک غلط انداز میں جو ہے وہ سمجھا ہے۔ تو ایسے جو صرف گناہ کرنے والے اور معاصی کے مرتکب جو امت کے جو لوگ ہیں اہل قبلہ، تو ان کو ہم صرف گناہ گار کہتے ہیں اور ان کو تحت المشیئہ مانتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کی جو ہے نا وہ دلائل لے کر ہیں، ایک آیت وہ ہو ہی چکی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ وہ دوسری ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اس کو مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم، اور تمہارے لیے مکروہ کر دیا ہے، کراہت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں، الکفر والفسوق والعصیان، کفر اور فسوق اور عصیان۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ ففرقت بین الکفر من ناحیہ و بین الفسوق والعصیان من ناحیہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے کفر کو الگ رکھا ہے، فسوق اور عصیان کو الگ رکھا ہے۔ بھی اگر یہ چیز ہی ایک ہو
دونوں میں فرق ہی کوئی نہ ہو تو ان کو الگ الگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں وہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث السابق، یہ پیج نمبر 128 پہ ہم عندما نزل قوله تعالی، جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا تھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور نہیں ملاتے وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے بے خوفی ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وشق ذلک علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز بہت شاق گزری تھی صحابہ پر۔ وقالوا، وہ بولے اینا لم یظلم نفسہ، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کر لیا ہو؟ فقال، آپ نے فرمایا لا، نہیں، لیس کما تظنون، یہ وہ نہیں ہے جو تم گمان کرتے ہو، انما هو الشرک، یہ اس سے مراد ہے اصل میں شرک۔ الم تسمعوا قول لقمان لابنہ، تم نے یہ سنا نہیں لقمان کو اپنے بیٹے کو کہتے یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ہی جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لی ہے، جبکہ صحابہ کے ذہن میں جو ہے نا وہ آیا تھا، تو اس کا مطلب ہے ایک محض ظلم ہے، ایک وہ ظلم ہے جو شرک ہوتا ہے، تو ان دونوں میں شریعت نے فرق کیا ہے، اگر فرق ہی نہ ہو تو ان کو الگ الگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا آگے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تفریق الشریعت، اس کے دلائل دے رہے ہیں نا، کیونکہ یہ معتزلہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے پر خوارج کے ساتھ۔ تفریق الشریعت بین العقوبۃ المقررہ للکفر والردہ، شریعت الگ الگ سزا دیتی ہے، یعنی کفر کوئی کرے یا مرتد ہو تو اس کے لیے شریعت کی الگ سزا ہے، وبین العقوبات المقررہ للمعاصی، اور جو باقی گناہوں پر جو شریعت نے کوئی سزائیں رکھی ہوئی ہیں وہ اور ہیں۔ بھی اگر ہر گناہ ہی کفر ہوتا ہے اور ارتداد ہوتا ہے تو ایک ہی سزا رکھے نا ارتداد کی، تو کیوں رکھا ہے کہ کسی گناہ کی کوئی سزا، کسی کی کوئی سزا اور ارتداد کی اور سزا؟ فجعلت للکفر حدا واحدا هو القتل، کفر کی ایک ہی حد رکھی ہے اور وہ قتل ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، وفاوتت بین عقوبات المعاصی، البتہ گناہوں کی سزائیں درجہ بدرجہ رکھی ہیں، تفاوت رکھا ہے اس میں، من القطع الی الجلد، کہیں ہاتھ کاٹنا ہے، کہیں کوڑے مارنا ہے، الی الرجم، کہیں رجم کرنا ہے، الی القتل، الی التعذیر، کہیں قتل کر دیتے ہیں اور کہیں صرف تعزیر لگاتے ہیں، بحسب نوعها، معاملے کی سنگینی کی نوعیت پہ۔ ولو کان الجمیع فی مرتبۃ واحدہ، اگر سب کے سب ایک ہی مرتبے پر ہوتا، وکانت المعاصی کلها من قبیل الردہ، سب کے سب معاصی گناہ ہی ارتداد کی قبیل سے ہوتے، لانطبق علیہا جمیعا حد الردہ بالاستثناء، تو ان سب پر ہی پھر تو ارتداد ہی آتا اور اس میں کوئی استثناء نہ ہوتے۔ اچھا مزید اس کی دلیل احادیث الشفاعہ، شفاعت کی جو احادیث ہیں، وفیہا شفاعت لأہل الکبائر من امتی، اس میں امت کے جو اہل کبائر ہیں ان کے لیے شفاعت کی احادیث آتی ہیں۔ ولو کان ہؤلاء کفار، بھی اہل کبائر ہیں، اگر یہ کافر ہی ہوتے لکانوا مخلدین فی نار جہنم، تو نار جہنم میں مخلد ہوتے، ولم تنفعہم شفاعت الشافعین، تو ان کے لیے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوتی۔ اچھا آگے کہتے ہیں بطلان ما ذهب الیہ الخوارج والمرجئہ فی باب الایمان، یہ اس بات کا بطلان جس کی طرف کو خوارج اور مرجئہ دونوں گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ان الایمان معنی واحدا یذهب كله بذهاب بعضه، کہ ایمان جو ہے نا ایک سالڈ پیس کا نام ہے، جب جو جاتا ہے تو وہ سارا ہی جاتا ہے۔ فقط ثبت بما لا يدع مجالا لشک ان الایمان قول وعمل، تو یہ جو چیز شریعت کے نصوص سے اس قدر واضح ہے کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوئی ہے کہ ایمان قول بھی ہے، عمل بھی ہے، یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، وانہ یتفاوت، اور وہ متفاوت ہے، ویتباعد، اور اس کے اجزاء ہوتے ہیں، وانہ قد یجتمع فی الرجل کفر و ایمان، یہ بہت اہم ہے کہ ایک ہی شخص میں کفر اور ایمان مجتمع ہو سکتا ہے، وہ شرک و توحید، شرک اور توحید مجتمع ہو سکتی ہے، وہ نفاق و اخلاص، نفاق بھی ہو سکتا ہے کسی درجے میں اور اخلاص بھی ہو سکتا ہے کسی درجے میں، وہ طاعت و معصیہ، اطاعت بھی ہو سکتی ہے، معصیت بھی ہو سکتی ہے، وَأَنَّ مِنَ الْمَعَاصِي مَا يَنْقُصُ، یہ وجہ ہے، یہاں پر تھوڑا سا ہمارا موضوع بدل جائے گا، لیکن اہل سنت کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی شخص میں خیر اور شر مجتمع ہو سکتے ہیں،
ہیں، اچھائی اور برائی مجتمع ہو سکتی ہے، فسق اور اطاعت مجتمع ہو سکتی ہے، اپنی خیر کے بقدر وہ آخرت میں مستوجب ثواب اور دنیا میں مستوجب ستائش ہوگا، اور اپنے اندر جو اس کے شر پایا جاتا ہے اس کے بقدر وہ آخرت میں مستوجب سزا ہو سکتا ہے اور دنیا میں مستوجب مذمت ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہی شخص یا ایک ہی گروہ کو بعض پہلوؤں سے ہم مذموم بھی ٹھہرا رہے ہوں گے، ان کو برا بھی کہہ رہے ہوں گے، اور بعض پہلوؤں سے ہم ان کو اچھا بھی کہہ رہے ہوں گے۔ وہ ایک فاتح ہے، اس نے مسلمانوں کو اتنے خطے فتح کر کے دیے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی بے حد تعریف کر رہے ہوں گے اور اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اچھا، دوسرا طرف اس نے ظلم کیا ہوگا، بہت ساروں کو ناحق سزائیں دی ہوں گی، مارا ہوگا، بہت ساروں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ بڑا ظالم تھا، اللہ کا بندہ اتنا کر رہا تھا، ابھی تو آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ہم اس پہلو سے کہ اللہ اس پہلو سے مطلب ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس پہلو سے، اور ایک ہی شخص کے اندر یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سیاق کی بات ہے، سیاق میں مطلب ایک ہی شخص یا ایک ہی گروہ کے لیے ہم مختلف جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو بعض بندوں میں اہل بدعت ہوتی ہے لیکن وہ اسلام کے لیے بہت سارے انہوں نے نیک کام بھی کیے ہیں، تو اس کے لیے اس کی ہم تعریف کریں گے، اور اس کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے بدعت کو بالکل نظر انداز کر دیں، کہیں کہ جو اس کو اگر کسی نے کہا کہ یہ بدعتی ہے، دیکھو اس نے نہیں، وہ اپنی جگہ پہ، وہ اپنی جگہ پہ۔ تو اہل سنت نے کیونکہ اس چیز کو اس انداز سے لیا، اس وجہ سے ان کے ہاں کوئی ایسا اشکال ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے نا کہ لڑک گئے تو لڑک گئے، اگر برا کہہ دیا ہے تو اس کی اچھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر اچھا کہہ دیا ہے تو اس کے لیے برائی کا سننا جو ہے نا تصور ہے، تو تفصیل نہیں ہے۔ تو تفصیل جو ہے وہ صرف اہل سنت کے ہاں ہی پائی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وطاعت وان من المعاصی ما ينقض اصل الایمان، ہاں یہ ہے کہ معاصی میں سے کچھ معاصی ایسے ہیں جو اصل ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، ومنها ما ينقض کمالہ الواجب، اور معاصی میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف ایمان کے کمال کو، جو کمال واجب ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَيَبْقَى أَصْحَابُهَا فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ، جبکہ ایسے اعمال کے مرتکب، رویوں کے مرتکب لوگ جو ہیں وہ تحت المشیئہ ہی رہتے ہیں۔ ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم، چاہے اللہ تو ان کو معاف کر دے، چاہے ان کو عذاب دے۔ والأدلة على ذلك مستفيضة من النصوص والآثار ومقالات اہل العلم، اس کے جو ادلہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، نصوص سے بھی، آثار سے بھی، اور اہل علم کے مقالات سے بھی۔ اچھا، مزید وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اہل سنہ والجماعہ کا صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین وغیرہ سے یہ جو اجماع چلا آ رہا ہے، وسائر اہل سنہ والجماعہ، جتنے اہل سنت ہیں ہمیشہ سے، علی ان المعاصی من امور الجاہلیہ، یہ بھی ایک بہت اہم ہے کہ معاصی جو ہیں اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ امور جاہلیت میں سے ہیں۔ معاصی یعنی فی نفسی ہی امور جاہلیت میں سے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کا کرنے والا کیونکہ اس کے حق میں اصل ایمان ثابت ہے، وہ ایمان سے خارج نہیں، مگر وہ جو حرکت کر رہا ہے یہ جاہلیت والی حرکت ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، یہ سب جو ہیں یہ مسلمان کے شایان اعمال نہیں ہیں، یہ اعمال جاہلیت ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس کو کافر بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مطلب ایک جسے کہتے ہیں ایک جامع جو تصور ہے انسان کو، اس وجہ سے کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کو صرف منہج اہل سنت سے، انسان ایک پیچیدہ مخلوق ہے، یا وہ کافر تو یا پھر وہ پکا مسلمان، اور دونوں کے بیچ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان نہیں ہے، یہ آپ پتہ نہیں آپ کسی اور مخلوق کے بارے میں۔ تو انسان کو سمجھتا ہے صرف منہج اہل سنت۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معاصی جو ہیں امور جاہلیت میں سے ہیں، ولا یکفر صاحبہ، البتہ ان کا مرتکب شخص کافر نہیں ہوتا ہے، الا بالشرک، سوائے یہ کہ جب تک وہ شرک نہ کر لے۔ وقد عقد البخاری لذلك بابا فی صحیحہ، اس کے لیے امام بخاری نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے اپنی صحیح میں، فقالا، تو وہاں پہ لکھتے ہیں امام بخاری، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، اس بات کا بیان، اس بات کا باب کہ معاصی جو ہیں یہ جاہلیت کے دستور میں سے ہیں۔ ولا یکفر صاحبہ بارتکابہ الا بشرک، مگر اس کا مرتکب شخص جو ہیں وہ کافر نہیں ہوتا ہے سوائے یہ کہ وہ شرک ہی کر لے، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انکم، یہ ابو ذر کو فرمایا تھا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا آدمی ہے جس میں
کچھ جاہلیتن کہا ہے، جس میں تنکیر ہے، نکرہ ہے، جس میں کچھ جاہلیت ابھی باقی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کی ماں کے حوالے سے، ماں کی رنگت کے حوالے سے ان کو ایک طعنہ دے بیٹھے تھے، تو یہ بات جو ہے یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، جاہلی روی میں سے۔ وقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فرمان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اچھا، اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا اقتباس لے کر آئے ہیں، ومن مات من اہل القبلۃ موحدا یصلی علیہ، اہل قبلہ میں سے جو شخص توحید پر مرا اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ویستغفر لہ، اور اس کے لیے استغفار کیا جائے گا، ولا تترک الصلاۃ علیہ لذنب اذنبہ، اور اس پر نماز جنازہ چھوڑی نہیں جائے گی کسی گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا تھا، صغیراً کان او کبیراً، چاہے وہ گناہ صغیرہ تھا چاہے کبیرہ تھا، وامرہ الی اللہ عز وجل، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وقال فی موضع آخر، ایک اور جگہ پر احمد بن حنبل کہتے ہیں، ومن لقیہ مصرا، جو شخص اللہ سے جا ملا حالت اصرار میں، یہ مصر یا حالت اصرار کہتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ سے تائب نہیں ہوا ہے، گناہ سے تائب نہ ہونے کو مصر کہتے ہیں، غیر تائب من الذنوب، تائب نہیں تھا وہ گناہوں سے، التی قد استوجب بها العقوبہ، وہ گناہ کے جن کے سبب سے وہ سزا کا مستوجب ہوا تھا۔ مستوجب کا مطلب ہے کہ حق تو بنتا ہے، اللہ چاہے معاف کرے وہ الگ بات ہے، مگر اس کا اصول میں وہ حق رکھتا ہے کہ سزا ملے۔ فامرہ الی اللہ، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان شاء عذبہ وان شاء غفر لہ، چاہے اللہ اس کو عذاب دے چاہے معاف کر دے۔ وقال ابو زرعہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں ولا نکفر اہل القبلۃ بذنوبہم، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے محض گناہوں کی وجہ سے، وَنَكِلُ أَسْرَارَهُمْ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، سپرد کر دیتے ہیں ان کے پوشیدہ باتوں کو الی اللہ عز وجل، اللہ کی طرف۔ وقد سئل سہل بن عبد اللہ التستری، یہ 3 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا متى يعلم الرجل انه على السنة والجماعة، آدمی کو کب یہ معلوم ہو کہ وہ سنت اور جماعت پر ہے؟ فاجاب بذکر 10 خصال، اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ 10 امتیازی خصائل بتائے کہ کوئی چیز میں یہ 10 خصائل ہوں تو انشاءاللہ وہ سنت و جماعت میں پر ہے۔ منہا، اس میں سے ایک یہ تھا ولا یترک الصلاۃ علی من یموت من اہل القبلۃ بالذنب، اور یہ کہ وہ نماز جنازہ نہ چھوڑے ایسے شخص پر جو مر گیا ہے اہل قبلہ میں سے گناہ کی حالت میں، گناہ گاری کی حالت میں، فسق و فجور کی حالت میں جو مرا ہے اس پر جنازہ چھوڑنے کا روادار نہ ہو۔ ويذكر البخاري في اعتقاده الذي ينقله كما يقول، تو اعتقاد میں امام بخاری جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں عن اکثر من 1000 رجل من اہل العلم، اہل الحجاز و مکہ والمدینہ والکوفہ والبصرہ وواسط و بغداد والشام ومصر، ان تمام ملکوں کے جو اہل علم قریہ امام بخاری پھرے ہیں، بڑے امت کے جو اہل علم ہیں، ان 1000 سے زیادہ بندے سے جو بات نقل کرتے ہیں وہ کیا ہے، لم یکونوا یکفرون احدا من اہل القبلۃ بالذنب، وہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے محض گناہ کر لینے کی وجہ سے، اس آیت کی بنیاد پر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اچھا، تو یہی بات جو ہے وہ آگے امام ابن تیمیہ کی بھی اقتباس میں آتی ہے، اس کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غالباً پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ اچھا، مگر اس کا جو ہے وہ مضمون یہی ہے۔ آگے چل کر پیج 132 پر ملا علی قاری کا ایک اقتباس ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فی شرح علی الفقہ الاکبر، یہ امام ابو حنیفہ سے منسوب کتاب ہے الفقہ الاکبر، لوگ تو کہتے ہیں ان کی اپنی تصنیف ہے، مگر کہتے ہیں کہ ان کی اپنی تصنیف نہیں ہے، بلکہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے، ابو مطیع نام کے ایک تھے امام، انہوں نے جو ہے نا وہ جمع کی ہے، تو اس لحاظ سے کوئی ایسی غلط بھی نہیں ہے کہنا کہ امام ابو حنیفہ کا اعتقاد ہے، بس اتنا ہے کہ تعلیف انہوں نے خود نہیں کی۔ اچھا، اس کی جو شرح کی ہے ملا علی قاری نے، اس میں لکھتے ہیں ان استحلال المعصیت صغیرۃ و کبیرۃ کفر، معصیت کو حلال کر لینا، ہاں وہ چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، یہ کفر ہے۔
اذا ثبت کونہ معصیۃ بدلالۃ قطعیہ، جب اس کا معصیت ہونا ثابت ہو جائے قطعی دلالت سے. آپ کو پتہ یہ الگ بات ہے، ظنی دلالت سے ہوگی تو تکفیر نہیں ہو سکتی. وکذالک الاستہانۃ بہا کفر، اور اس کو معمولی جاننا، مطلب زنا کرتا ہے تو مطلب یار کون سی بڑی بات ہے، مطلب اگر یہ بھی کرتا ہے تو حلال نہیں کیا، اس نے کہا یار کون سی بڑی بات ہے. تو یہ مطلب لبرلزم کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے ملا علی قاری کا یہ جو بیان ہے کہ اس کو معمولی بھی اگر جانتا ہے اللہ کی نافرمانی کے ایک کام کو، وہ بھی کفر ہے. بِأَنْ يَعُدَّهَا حَيِّنَةً سَهْلًا، وہ اس طرح کہ وہ اس کو وہ شمار کرے مطلب ہلکی پھلکی چیز، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے نا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی شناعت اس کی وہ محسوس نہیں کرتا یا مانتا نہیں اس کی ایسی شناعت، وہ بھی کافر ہے. وَيَرْتَكِبُهَا مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ بِهَا، حتیٰ کہ یہ بھی استہانت میں سے ذکر کر رہے ہیں، اس کو وہ کرتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ اس میں کچھ بھی برا ہے. یہ نفس کی حالت بھی کفر ہے. مطلب آپ تھوڑا سا مطلب لبرلزم کی تھوڑی سی تشخیص کر لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ کرتا ہے اور ذرہ اس کو کوئی مطلب حیا احساس ہے ہی نہیں کہ یہ مطلب مالک الملک نے اس چیز کو اپنی شریعت میں حرام کر رکھا ہوا ہے. وَيُجْرِيهَا مَجْرَى الْمُبَاحَاتِ فِي ارْتِكَابِهَا، اور اس کو بالکل اس طریقے سے لیتا ہے جس طریقے سے مباحات کو لیا جاتا ہے، یعنی گناہ کے کام کو بالکل مباحات کی طرح لینا. اب وہ بات نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے میں نے اس کو حلال کر لیا ہوا ہے، حلال سمجھ لیا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. وہ اگر اس کو مباحات کے درجے میں رکھتا ہے تو وہ بھی کفر ہے. اب اس کی جو یہ سچویشن ہے یا جو رویہ ہے اس کو جانچنا، اس کی تشخیص کرنا، یہ اہل علم کا کام ہے. ہاں یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پتہ ہے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ منات کو لاگو کرنے میں اہل علم کا وہ ہو سکتا ہے، وہ کہے کہ یہ اس درجے کا ہے، دوسرا عالم مزید اس کو چھوٹ دے، چلیں یار اس کو نہیں، وہ بات نہیں بنتی. ایک دوسرا عالم کہ نہیں اس کا یہ جو رویہ ہے یہ صاف اس کو مباحات کے طور پر لینے والا ہے، وہ ایک الگ بات. اصول یہ ہے، ملا علی قاری کہہ رہے ہیں اصول یہ ہے. البتہ اس کے اصول کی جو منات ہے اس کو لاگو کرنے میں دو عالموں میں اختلاف ہو جائے وہ ایک اور بات ہے.